السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثناء اور کبریات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلوات و سلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، امید ہے کہ میری آواز آپ لوگوں کو واضح آ رہی ہوگی انشاءاللہ. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا حسن خاتمہ اور اچھے خاتمے کی نشانیاں اور اس کی مسائل. آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کسی کے موت کے وقت کیا کیا کام کرنا مسنون ہے. کسی کے موت کے وقت کیا مسنون کام انسان کو کرنے چاہیے. انسان کی جب موت ہوتی ہے تو اس وقت جو اس کے جو قریبی جو لوگ ہیں ان پر کچھ چیزیں یعنی کرنا ضروری ہے، ان کو یا کرنا چاہیے. جو قریبی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو کریں اور اس کو نہ چھوڑیں، کریں اس کو اور اس کو نہ چھوڑیں. پہلی چیز یہ ہے کہ میت کے پاس جائیں، وہ میت کے پاس وہ لوگ جائیں اور اس کا حاضر ہوں. یعنی جب انسان کی موت قریب آ جائے، ہاں اگر یہ پتہ چلے، اگر پتہ نہ چلے تو پھر مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر پتہ ہو تو کہ یا اس کی حالت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ یعنی اس کی موت قریب ہے، تو یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں اور اس کے پاس آئیں، اس کے قریب رہیں میت کے. اس کی موت کے وقت اگر اس کی موت کی علامات ظاہر ہو جائیں اس پر تو اس کے پاس رہیں، قریب رہیں. تو یہ ہے کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو اکیلے چھوڑ دیں، کہ وہ یعنی اس کے قریب رہے. تو یہ پہلا کام یہ ہے کہ جب کسی کی موت کے وقت جو کام کرنے میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں، اس کے قریب رہیں. اس طرح سے میت کو قبلے کی طرف متوجہ کرنا، میت کو قبلے کی طرف متوجہ کرنا. اور اس میں حدیثیں بھی ہیں کچھ، اور اس طرح سے صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں اور تابعین کا عمل بھی ہے کہ میت کو اس کی روح نکلتے وقت اس کو متوجہ کرنا قبلے کی طرف، اس کا رخ رکھنا، اس کو پلٹانا قبلے کی طرف. اور ایک حدیث میں ہے کہ قبلتکم احیاء و امواتا، کہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے زندگی کی حالت میں اور مرنے کی حالت میں، تمہارے زندوں کا اور مردوں کا. بہت سننے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نا قبر میں، تو قبر میں بھی ہے، اور اس طرح سے میت کو یعنی اس کی اس کا جب وہ ہوگا احتضار اس وقت بھی. اور میت کی جب روح نکلتی ہے تو اس حالت کو کہتے ہیں عربی میں احتضار، اس کو کہتے ہیں احتضار کی حالت. کہ میت یعنی وہ ہے نا محتضر ہے، ٹھیک ہے نا. آ، تو جو سیکنڈ چیز ہے کہ میت کو قبلے کی طرف متوجہ کرنا. تھرڈ چیز یہ ہے کہ اس کو پانی پلایا جائے. یہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یعنی اگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آ، آ، لیکن بعض علماء نے اسی کہا کہ نا کہ پانی، تاکہ اس کو کلمہ پڑھنے میں آسانی ہو.
اس کو کلمہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بھی اس کا حلق اگر سوکھ جائے تو اس کو تو اگر پانی پلائیں گے تو ممکن ہے کہ نا کلمہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ کچھ یعنی حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ بعض علماء کرام نے ذکر کیا، فقہا نے ذکر کیا ہے اس کو کتابوں میں۔ اور تو اگر کوئی پلاتا ہے پانی اس نیت سے کہ یہ تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو، کلمہ پڑھنے میں، تو اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ نا یہ حدیث میں ہے یا سنت میں اس طرح سے۔ اس طرح سے یہ چھوٹی چیز یہ ہے کہ نا کلمہ توحید کی تلقین کرانا، کلمہ توحید کی تلقین کرانا، اسے حکم دینا کہ پڑھو کلمہ توحید، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کیا ہے کہ نا، اور یہ سنت میں حدیث میں ہے کہ اذا حضرتم المیت، اگر تم حاضر ہو میت کے پاس تو اس سے کہو کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کئی واقعات میں صحابہ کرام کو اس کی تلقین کرائی۔ اور ان میں سے مشہور جو قصہ ہے، اپنے چاچا ابو طالب کو اللہ کے رسول نے موت کے وقت، ان کی موت کے وقت کہا، ان کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ یا عم، اور ایک روایت میں ای عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چاچا آپ کہیے لا الہ الا اللہ تاکہ میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کر سکوں اور حجت قائم کر سکوں، اور بولوں کہ نا یہ آپ نے کہہ دیا ہے، ایک بس ایک دلیل ہو کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن وہ انہوں نے توفیق نہیں ملی۔ تو اللہ نے پھر آیت نازل کی سورہ قصص کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے ہدایت۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کلمہ توحید کا تلقین کرانا بہت ضروری ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت کیا ہے، مؤکدہ ہے کہ میت کو کلمہ توحید کی تلقین کرانا، اور تلقین کرانا اور اسے کہنا کہ کہیے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اس کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں، اور ہم نے جو پڑھا لاسٹ کلاس میں کہ اچھی حسن خاتمہ اور اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے کیا کہے، اس کا آخری کلام کیا ہو دنیا سے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو تلقین کرائیں میت کو، تاکہ اگر ہماری بھی اگر اس وقت آئے تو ہمیں بھی کوئی لوگ اس وقت کہیں، اس لیے کہ اس وقت ہم یعنی موت کے سکرات میں ہمارے ہوش ساتھ میں نہیں ہوتا، تو اگر کوئی کہتا ہے تو پھر ہمیں وہ چیز آنی یاد آتی ہے۔ اس طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ میت کے پاس صرف اچھی بات کرنا اور صرف بھلائی کی دعا کرنا، میت کے پاس صرف اچھی بات کرنا اور صرف بھلائی کی دعا کرنا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کی موت کا وقت تھا، تو ان کے پاس عورتیں کچھ غلط باتیں کہہ رہی تھی کہ نا، یا کچھ بری باتیں کہہ رہی تھی، یا بدعا کر رہی تھی کہ نا اب کیا ہوں گا ہمارا، یہ کیا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا، کہ فرمایا کہ نا اذا حضرتم المیت، اگر تم حاضر ہو میت کے پاس تو صرف خیر کا، تو خیر کی بات کہو، فلا تقولوا الا خیرا، کیوں، اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو فرمایا فإن الملائکۃ تؤمنون، اس لیے کہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں جو بھی دعا اس وقت ہوتی ہے، تو اگر کوئی بدعا دے دے تو ممکن ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے، تو پھر اس سے دنیا آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ تو جو شخص حاضر ہو میت کے پاس، تو کتنے یعنی برے حالت ہو، ہم اچھی بات کریں گے، اسی کہ یہ لکھا ہوا تھا تقدیر میں کہ اس کی موت کو آنے والی تھی، اور ہم اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اگر ان کا وقت آئے گا ان کی موت کا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو وہ ایک گھڑی بھی آگے نہیں بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، بالکل اسی وقت، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوں گا، اسی وقت موت آئے گی۔ تو پھر تو ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک کو مرنا ہے، تو پھر اس وقت چاہیے کہ ہم میت کے بعد اچھی بات کریں اور بھلائی کی دعا کریں، اور بھلائی کی دعا کریں۔ یہاں پر اب یہاں پر کچھ تنبیہات ہیں جو اس کے متعلق۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ ایک بار پڑھ لے تو اسے بار بار نہیں پڑھانا چاہیے، اگر پڑھ لے ایک بار تو ختم کافی ہے۔ تو پھر ہمیشہ بولتے رہنا، پڑھتے جاؤ، اسی ممکن نہیں کہ غصے میں آ جائے وہ، اور یہ ہو کہ اس کا آخری کلام وہ نہ ہو کلمہ، تو ہم ایک بار کہہ دیں کافی ہے، اگر پڑھ لیا اس نے تو کافی ہے۔ اور اگر اس نے کلمہ پڑھنے سے کے بعد کوئی بات چیت کی تو پھر سے بولیں گے، ہاں اگر اس نے پہلے پڑھ لیا کلمہ لیکن پڑھنے کے بعد پھر سے اس نے کچھ اور بات کی، ہاں تو پھر سے ہم کیا کریں گے، دوبارہ پھر سے اسے وہ کرائیں گے، تلقین کرائیں گے۔ آ، اور نعم، تو یہ واضح ہے کہ ہم اگر بار بار کہیں گے میت کو تو ممکن ہے کہ وہ تکلیف میں رہے گا، تو اس وقت وہ ممکن ہے غصے میں آ جائے، یا کہے نہیں غصے میں آ کر، ٹھیک ہے نا، ممکن ہے اور شدت سے وقت یعنی کبھی یا غصے میں ڈانٹ دے جو قریب لوگوں کو،
ٹھیک ہے نا. اور کئی قصے اس طرح ہوئے ہیں، تو ان کی تو چاہیے کہ ہم بالکل نرمی سے معاملہ کریں. ٹھیک ہے، وہ میت کی روح نکلنے والی تو بالکل وہ سختی کی حالت میں ہوتا ہے، اور شدت کے اور تکلیف کے. اور ممکن ہے کہ اس سے ایسی بات نکل جائے جو مناسب نہ ہو، تو پھر اس کی دنیا خراب ہو جائے گی، دنیا اور آخرت. دنیا تو ختم ہو گئی لیکن آخرت نا. اس طرح سے کافر شخص کو بھی کرائیں گے تلقین. کافر شخص جو کافر مرنے والا ہے اس کو بھی کرائیں گے. ٹھیک ہے کہ اگر وہ پڑھ لے کلمہ تو اس کے لیے اس کا اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ بھی ہے نہیں ایسا کہ کون ہے، جو ابو طالب، جو اللہ کے رسول کے تھے چاچا. تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی، ان کو مرتے وقت بھی ان کے پاس حاضر ہوئے اور تلقین کرائی، اور کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اور کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. اور اس طرح سے مشہور قصہ ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آتا تھا، ایک بچہ تھا، ایک یہودی بچہ تھا. وہ اللہ کے رسول کے آ کے اللہ کے رسول کی مدد کرتا، اور کام میں ان کا اللہ رسول کی مدد کرتا. تو جب وہ بیمار ہوا اور اس کی موت قریب آنے لگی بچے کی، تو اللہ کے رسول حاضر ہوئے اس کے اس کے گھر میں، اور گھر میں گئے، اور اس کے بعد حاضر ہوئے اور کہا کہ اے بچے، پڑھو لا الہ الا اللہ. تو وہ تو چھوٹا تھا، تو وہ دیکھا اپنے والد کی طرف. اس کے والد بھی سامنے موجود تھے. تو اس نے دیکھا اپنے والد کی طرف. تو اس کے والد نے کہا کہ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ابو القاسم کی بات سنو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ رسول کی کنیت تھی. تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. پھر اس کی موت ہو گئی وہیں، اسی وقت اس کی موت ہو گئی. تو اللہ رسول جب باہر نکلے تو فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھ سے یعنی میرے ذریعے سے اسے بچا لیا جہنم کی آگ سے. تو موت، اگر انسان کتنا بھی میت ہو اور کتنا بھی کافر ہو، کتنا بھی سخت کافر ہو، تو اس کو چاہیے کہ اگر ہمارا خاص طور پر اگر رشتہ دار ہے یا جاننے والا دوست وغیرہ ہے، تو اس کی موت کے وقت اسے کلمے کی تلقین کرائیں گے. اور اس طرح سے وہ بھی لوگ داخل ہیں اس میں، جو ایسے مسلمان تھے جو شرک اکبر کرتے تھے. ایسے مسلمان تھے جو شرک اکبر میں واقع تھے، تو ان کو بھی کہنا زیادہ مؤکد ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ انہیں علم کی نا، وہ جو شرک اکبر کرتے تھے، جیسا کہ نا غیر اللہ کے لیے طواف کرنا، غیر اللہ کے لیے سجدے کرنا، یا غیر اللہ کے لیے سے دعا مانگنا، یہ شرک اکبر ہے، جس سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا اور کافر ہو جاتا. چوتھی چیز یہ ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ میت کو حکم نہ دیں. یعنی بعض علماء نے کہا کہ نہ حکم نہ دیں، اس لیے کہ انسان کی طبیعت یہ ہے، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان حکم کو برداشت نہیں کرتا. انسان حکم کو برداشت نہیں کرتا، آرڈر کو. انسان کی طبیعت ہے. اور یہ سب کے لیے تو میت کو بھی یعنی اس وقت بھی ہم چاہیے کہ اس کو ہم حکم نہ دیں. بس اس کی کیا کریں، بلکہ اس کے پاس درمیانی آواز سے کلمہ پڑھیں گے. اس کے پاس قریب جا کر درمیانی آواز سے، نہ کہ بہت زور سے، اور نہ ہی بالکل آہستہ. اس کو یہ بات سنی نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میڈیم اور درمیانی آواز سے آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ سن لے اور پڑھ لے. ممکن ہے کہ اگر آپ حکم دیں گے تو بولے گا تم کون ہو، نکلو یہاں سے، دفاع ہو یہاں سے، یعنی اس طرح سے. تو انسان کو حکم یہ پسند نہیں آتا. اور یہ ایک حکمت ہے. اور حکم تو کسی کو پسند نہیں آتا، یعنی حکم دینا. انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ حکم کو یعنی برداشت نہیں کرتا. اور خاص طور پر اگر سمجھدار نہ ہو تو اور مسئلہ ہوگا. جیسے کہ بچے ہیں، تو بچے جو ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ٹین ایجرس، جو ٹین ایج کے بچے ہیں، جو 10 سے 20 سال کے درمیان کے، ان لوگوں کو آرڈر انتہائی ایک پہاڑ کی طرح لگتا ہے. ان کے اوپر آرڈر کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ ان کے اوپر گر گیا آرڈر. تو چاہیے کہ ماں باپ کیا کریں، اپنے یہ جو عمر کے بچے ہیں 10 سے 20 سال کے درمیان کے، انہیں آرڈر بالکل نہ دیں. نصیحت کریں پیار سے، اور ایسے انداز سے جو بغیر ڈائریکٹ، یعنی کیا ہے کہ نا بغیر ان پر حکم دیے کہ یعنی اور طریقے سے حکم ضرور دے، یعنی نصیحت ضرور کریں، اور مسئلہ ضرور بتائیں، اور غلطی سے ان کو آگاہ کریں اور حکم دیں نیکی کا. لیکن طریقہ کیا ہو کہ کوشش کریں کہ حتی المقدور، حتی الامکان کوشش کریں کہ حکم نہ دیں، یعنی حکم کے صیغے سے اجتناب کیا جائے. نا اس طرح سے جو ہے کہ نا تو میت کو بھی کیا کریں گے، حکم دینے سے ہم اجتناب کریں گے، حکم دینے سے اجتناب کریں گے. یہ بعض علماء نے کہا. حالانکہ یعنی حکم دینا بھی جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یعنی اب کبھی کبھار یعنی اگر ہم نے دیکھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو حکم نہ دیں. اگر اس کی حالت مناسب نہیں ہے تو اس کو کیا کریں، حکم نہ دیں. اور اگر اسے حکم دینے کی حاجت محسوس ہو، اگر اسے حکم دینے کی حاجت محسوس ہو،
جیسے کافر یا بچہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر حکم دینا بھی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رسول نے حکم دیا اپنے چاچا کو، کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، تو حکم دینا بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے میت کی حالت کیسی ہے، میت کس حالت میں ہے، اس طرح سے ہم کیا کریں گے، معاملہ کریں گے، حکم دیں یا اس کے قریب جا کر کیا کریں، بلند آواز سے، اس کے قریب جا کر بلند آواز سے، یعنی میڈیم آواز سے، یعنی درمیانی آواز سے پڑھیں کلمہ، دو میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ اب کافر کو تو حکم دینا پڑے گا، ضروری ہے، کافر تو اس کو معلوم ہی نہیں، اور بچہ کو، اور بچے کو بھی نہیں معلوم، اگر بچہ یعنی چھوٹی عمر میں اس کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن جو بڑا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو آپ قریب جا کر کریں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ نا کہ تلقین میں صرف بولیں گے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ ایڈ نہیں کریں گے، حدیث میں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ، تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں سب بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ، نہیں، یہ نہیں، بس صرف لا الہ الا اللہ، حدیث میں ہے کہ صرف تلقین کراؤ میت کو صرف لا الہ الا اللہ کی، صرف، تو اس میں نہ محمد رسول اللہ بھی ایڈ نہیں کریں گے، اضافہ نہ اس کا اضافہ کریں گے، نہ اس طرح سے نہ لا الہ الا اللہ، نہ محمد رسول اللہ کا، نہ کسی اور ذکر کا، صرف آپ تلقین کرائیں گے میت کو لا الہ الا اللہ فقط، اور کچھ نہیں۔ میت پر سورہ یاسین پڑھنا ضعیف حدیث ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جو ابو داود وغیرہ میں ہے کہ یعنی میت کی روح نکلتے وقت ان پر سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین پڑھو، لیکن حدیث ضعیف ہے، حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد یا دفن کے بعد پڑھنا یاسین یہ تو بدعت ہے، تو میت کی روح نکلتے وقت کے متعلق ایک حدیث ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے، لیکن میت کے مرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ختم، روح نکل گئی، مر گیا، یا دفن کے بعد، یہ تو کوئی حدیث میں نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف، کوئی حدیث میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، واضح یہ نا گمراہی ہے اور بدعت ہے، یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ لیکن میت کی روح نکلتے وقت کے متعلق ایک حدیث ہے، اقرأوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھا کرو، یہ حدیث بھی یعنی بہت سے علماء کے نزدیک ضعیف ہے، بہت سے علماء کے نزدیک، کئی علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن مرنے کے بعد مر گیا، ختم، انتقال ہو گیا اس کا، یا دفن کرنے کے بعد پڑھنا یاسین، یہ تو کیا ہے، واضح یہ بدعت ہے، بدعت ہے اور ثابت، یہ تو بلا شک گمراہی ہے۔ ہم۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، یہ ہم نے ذکر کیا، تو میت کے وقت، میت یعنی مرنے والے انسان کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو جو بھی ہم بات کہیں گے یا دعا کریں گے فرشتے اس پہ آمین کہیں گے، تو چاہیے کہ ہم، تو اللہ رسول نے فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، صرف، تو صرف کیا کرو، بھلائی کی بات کہو، تو پھر یہ فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابیہ تھی، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، جب ان کے شوہر کا جو تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، تو وہ حاضر ہوئی اللہ کے رسول کے پاس، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ وفات پا گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو، کیا کہو، اللہم اغفر لی ولہ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً، اے اللہ مجھے اور اسے معاف کر دے، مجھے اور اسے جو میت ہے اسے معاف فرما دے، اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما، اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ دعا چاہیے کہ انسان پڑھے، اگر کسی انسان کے پاس کسی کے میت ہو، اس کے قریبی رشتہ دار کی، والد کی، بیٹے کی، شوہر کی، بیوی کی، بھائی کی، بہن کی، تو انسان یہ دعا پڑھے، اللہ مغفر لی ولہ وعقبنی منہ عقبہ حسنہ، اور اس کا مجھے اللہ مجھے اور اس کو معاف کر دے، اور مجھے اس سے بہترین بدلہ عطا کر۔ تو جب یہ فرماتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا یہ دعا پڑھنے کا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ میں دعا کروں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کر،
تو انہوں نے دل میں کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہے؟ ابو سلمہ اتنے بڑے صحابی تھے جو ہجرت کیے، جو بڑے صحابی تھے، جنگوں میں حاضر ہوئے، تو ان کے نزدیک ابو سلمہ سے کوئی بڑے صحابی تھے ہی نہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ ہیں، ان سے بڑے صحابی کون ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رسول نے مجھے یہ دعا کا مجھے حکم کیوں دے رہے؟ تو لیکن انہوں نے دعا کر دی اور دعا کہہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین بڑا بدلہ عطا کیا، اور ان کی شادی ہوئی۔ کس سے شادی ہوئی؟ اللہ کے رسول سے شادی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر وہ اللہ کے رسول کی بیوی بن گئے، اور وہ اور مومنوں کی ماں بن گئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ تو ام المؤمنین جو اللہ کے رسول کی ایک بیوی ہے اور زوجہ ہے، تو دیکھیے دعا کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ حالانکہ ان کے گمان میں یہ تھا ہی نہیں بات، ان کے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کریں اور میں ان کی بیوی بنوں۔ لیکن جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو اللہ مغفر لی ولہ وعقبنی منہ عقبا حسنہ۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی جو ہے، یا کسی انسان کی زندگی کسی شخص پہ رکی ہوئی نہیں ہے، کسی شخص پہ رکی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ممکن ہے کہ انسان کو اس سے محبت ہو اور سمجھتا ہے کہ نا ممکن ہے کہ میرا ہر چیز وہی ہے، لیکن ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا گمان ہوتا ہے لیکن ہر چیز کا مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی انسان کا کسی قریبی شخص، اگر کسی عورت کا شوہر، یا کسی شوہر کا بھی، یا کسی آدمی کی بیوی، یا کسی بچوں کے والد، یا کسی باپ کی اولاد کا اگر انتقال ہو جائے، تو وہ بالکل یعنی یہ گمان نہ کریں کہ ختم، دنیا ختم ہو گئی، نہیں۔ بلا شک غم کی بات ہے، اور بلا شک یہ ایک غم کا موقع ہے، لیکن انسان کیا کرے؟ یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اس سے بہترین بدل عطا کر، بدلا اس سے بہترین بدل عطا فرما۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو اب دنیا ختم ہو گئی، اب کچھ ہو ہی نہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ نا یہاں پر علماء نے کچھ ذکر کیا موت کی علامتیں، موت کی علامتیں ذکر کی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے نا تو یہاں پر ابھی یعنی علماء کرام نے کچھ ذکر کی موت کی علامتیں، طبعا یہ علامتیں علماء نے ذکر اس لیے کیا تھا، اس لیے کہ یہ اس وقت تو جب یعنی سائنس میڈیکل بہت کم تھی، تو کچھ ڈاکٹرز وغیرہ بہت کم تھے، یعنی قریب زمانے تک تو موت کی علامتیں ہونا ضروری تھا، تاکہ بچانے کے انسان کی موت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو پہلی نشانی جو علماء نے ذکر کیا موت کی، وہ آنکھ کا اوپر کی طرف دیکھنا، آنکھ کا لگاتار یعنی کنٹینیوسلی، دائمی طور پر لگاتار آنکھ کا اوپر دیکھنا، یعنی آنکھ کھلی بھی ہو اور انسان کی یعنی یہ اوپر دیکھے ہمیشہ، یعنی لگاتار، تو یہ علامت ہے کہ اس کی موت آ گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ نا حدیث میں ہے کہ ان ان الروح یتبع البصر، ان البصر یتبع، کہ انسان کی آنکھ روح کی کا پیچھا کرتی ہے۔ تو انسان کی روح نکلتی ہے اس کے منہ سے، یا اس کے سر کے پاس سے، اس کے سر کی حصے سے، یا اس کی منہ سے، یا اس کی آنکھوں سے، اس طرح سے۔ تو وہاں سے جب نکلتی ہے روح، تو آنکھ بھی اس کو دیکھتی رہتی ہے، اپنی روح کو جب نکل رہی ہے، تو جب وہ اپنی اوپر دیکھتی رہتی ہے، ختم، اس کی روح نکل گئی، تو پھر اس کی آنکھیں یہ اوپر رہتی ہے، اس کی آنکھیں اوپر رہتی، تو یہ ایک نشانی ہے موت کی، یہ موت کی علامت ہے کہ انسان کی کیا ہو، کہ آنکھیں اوپر کی طرف دیکھتے رہیں ہمیشہ لگاتار، یعنی دائمی لگاتار، تو یہ نشانی ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے، یعنی اس کی روح نکل گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس طرح اس کے پیر ڈھیلے پڑ جانا، اس کے پیر کیا ہو، ڈھیلے پڑ جانا، یہ بھی کیا ہے، نشانی ہے موت کی، اس کے پیر کیا ہو، ڈھیلے ہو جائیں بالکل۔ اس طرح سے ناک، ناک بھی کیا ہو، ٹیڑھی ہو جائے، ناک کیا ہو جائے، ناک ٹیڑھی ہو جائے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے موت کی۔ اور اس طرح سے یعنی کہا کہ یعنی جو جو کان پٹی، یعنی سر جو کہتے ہیں کہ جو کان کی جو یعنی ممکن کان پٹی جو اس کا یہ جو حصہ ہے، یعنی جو کان اور ناک کے بیچ کا جو حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے نا، یہ دو حصے ہوتے ہیں، دو یہاں پر یہ جو حصہ ہے، یہ دھس جانا، یہ اندر کیا ہو، یعنی اندر یہ نظر، یعنی اندر کے حصے میں دھس جانا، اور اندر یہ اندر کی طرف یہ چلے جانا، تو یہ بھی کیا ہے، موت کی نشانی ہے۔ اس طرح آنکھوں کی سیاہی غائب ہو جانا،
یعنی آنکھوں کے اندر جو کالا جو رہتا ہے وہ غائب ہو جانا. اور اس طرح سے یہ نشانیاں پھر اب اس زمانے میں تو یہ نشانیاں کوئی یہ بھی ہے. اور اس طرح سے اب ڈاکٹر جو یا جو ڈاکٹر ہے وغیرہ جو کہہ دے تو ختم اس کی بات پہ اعتماد کریں گے. اس لیے کہ وہ لوگ تو دیکھتے ہیں کہ دل رک گیا ہے، یہ سانس لے رہا ہے نہیں لے رہا، جو سب سے اہم نشانی ہے، جس سے بالکل قطعی طور پر یقین ہوتا ہے کہ اس کی موت ہوئی یا نہیں ہوئی. دل کا رک جانا، اس طرح سے خون کا دوران رک جانا، یہ سارے نشانیاں یعنی ذکر کی علماء کرام نے. ٹھیک ہے نا. ہاں. کچھ تنبیہات ہیں. سب سے پہلے ایک موت کے متعلق کچھ تنبیہات ہم پڑھیں گے. موت سب سے پہلے یہ ہے کہ موت اللہ کی مخلوق ہے. موت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. سورہ ملک کی یہ سیکنڈ آیت ہے. سورہ ملک کی سورہ ملک کی سیکنڈ آیت ہے کہ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. الذی خلق الموت والحیات. تو ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، اہل سنت والجماعت کا، کہ موت مخلوق ہے. اور اس میں جو گمراہ فرقے ہیں یا بعض جو بدعتی فرقے ہیں جو گمراہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ موت مخلوق نہیں ہے بلکہ موت ایک ناچیز ہے. موت ایک والغلط ہے، بلکہ موت مخلوق ہے. اللہ نے خود فرمایا الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو. تو یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت مخلوق ہے، نہ کہ موت ناچیز ہے، جو غلط عقیدہ ہے. اور بلکہ وہ ایک عقیدہ ہے اہل بدعت کا. اس لیے کہ اور حدیث میں آتا ہے کہ نا قیامت کے دن جب سب لوگ آنے چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں، تو اللہ تعالیٰ موت کو لائیں گے ایک بکرے کی شکل میں. اللہ تعالیٰ لائیں گے موت کو ایک بکرے کی شکل میں. پھر اللہ تعالیٰ پکاریں گے تو سارے لوگ آئیں گے، یعنی سب لوگ دیکھیں گے، جنتی بھی اور جہنمی لوگ. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر فرشتے کیا کریں گے؟ اس کو ذبح کر دیں گے، موت کو ذبح کریں گے. پھر فرمائیں گے، تو پھر فرشتے بولیں گے اے اہل جنت، ہمیشہ کے لیے تمہاری جنت ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی. اور اہل جہنم سے کہیں گے کہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی. نعم. اس طرح سے جو سیکنڈ بات یہ ہے کہ موت انسان کے بدن کو ہی ہوتی ہے. اصل جو موت ہے وہ ہوتی ہے بدن کو. اصل جو موت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسان کے بدن کو ہوتی ہے، انسان کا جو باڈی ہے. تو اس لیے کہ موت انسان کا جو جسم ہے وہ مرتا ہے. روح کی موت سے مراد کیا ہے؟ روح کی موت وہ ہوتی ہے کہ بس روح کا نکل جانا. روح مرتی نہیں ہے اصل حقیقت میں، بلکہ روح کی موت یہ ہوتی ہے کہ اس کا روح، اس کا انسانی بدن، انسانی جو جسم سے نکل جانا. تو انسان کے جسم سے نکل جانا یہ موت کی روح ہے. لیکن ورنہ وہ روح یعنی مرتی نہیں ہے خود. لیکن اس کی موت کیا ہوتی ہے؟ اس کی موت یہ ہوتی ہے کہ اس کا انسان کے جسم سے الگ ہو جانا. انسان کے جسم اور باڈی سے الگ ہو جانا، یہ اس کی موت ہے روح کی. لیکن انسان جب روح جاتی ہے تو علیین میں یا تو سجین میں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. ٹھیک ہے نا. تو یا تو علیین میں انسان کی روح ہو یا تو سجین میں. لیکن موت جو باڈی تو وہ یہ قبر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل موت ہوتی ہے قبر، روح انسان کے جسم کو. روح تو انسان کی وہ تو یا تو علیین میں ہو یا تو سجین میں ہو. برزخی زندگی میں روح باقی رہتی ہے، یا تو عذاب میں یا نعمت میں. برزخی زندگی میں روح باقی رہتی ہے یا تو عذاب یا نعمت میں. لیکن انسان کی جو باڈی ہے جو دنیا میں تھی وہ تو ختم، وہ فنا ہو جاتی. بلکہ وہ ہے نا کہ یعنی اس کو قبر میں اس کو یعنی کیڑے مکوڑے کھا لیتے اور ختم، وہ خود کیا ہوتی؟ ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. تو اگر انسان کو اگر دفن کریں گے تو 6 مہینے کے بعد کھولیں تو کچھ باقی نہیں رہے گا. ہاں کچھ لوگوں کی باقی رہتی، جیسا کہ یعنی انبیاء کرام کی تو ہمیشہ باقی رہتی، اور صالحین کی اور اولیاء کرام کی. لیکن وہ جسم میں کچھ چیز رہتی نہیں ہے، یعنی وہ جسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور ان کی روحیں بھی اوپر رہتی. اب جیسا کہ شہید کی بھی روح ہی باقی، شہید کا جسم بھی باقی رہتا. اور یہ تھا یعنی حتیٰ کہ تقریباً 8 سال کے بعد بھی جب یعنی غزوہ احد کے جو شہداء تھے، تو بعد میں اس وقت جب سیلاب آیا تھا پانی، تو مجبوراً ان کی قبریں نکالنی پڑی جو شہداء احد کی.
تو سیلاب آیا تھا، تو جب لوگوں نے جب خبر کھو دی یعنی شہداء احد کی، جو احد کے جو شہداء تھے جنگ احد کے، تو ان کے تقریباً کئی سالوں کے بعد تو ان کی جسم جس طرح تھے کہ جیسے کہ ابھی انتقال ہوا، یعنی جیسے کہ ابھی بھی دفن کیا، اتنے تر بھی تھے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کی روح اندر ہے، نہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ نا شہید کی روح جنت کے یعنی پرندوں کی شکل میں رہے گی، یعنی پرندوں کی شکل میں وہ جنت میں میوے کھاتے رہیں گی، اور اللہ کے عرش کے نیچے ان کے قندیلوں میں وہ جا کے پناہ اور آرام کریں گی. تو روحیں تو اوپر رہیں گی اللہ کے عرش کے پاس اور جنتوں میں، لیکن ان کا جسم دنیا میں. لیکن اللہ کی ایک کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کرامت دی کہ ان کا جسم باقی رہا. ان کا جسم کیا ہے؟ باقی رہا. اور سب سے اہم چیز جو جاننا ضروری ہے، سب سے اہم چیز، کہ برزخ کی زندگی کا قانون اور اس کا طریقہ بالکل الگ ہے. تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان قیاس کرے اور عقل لگائے جو دنیا میں ہوتا ہے اس کو آخرت میں یا برزخ میں. نہیں، برزخ کی زندگی بالکل الگ ہے، بالکل ٹوٹلی الگ ہے. اس میں دنیا کی چیزیں ہوتی نہیں. اب دنیا میں ہم کھانا کھاتے، پانی پیتے، اور جو کھانا کھاتے اس کو نکالتے، اور سانس لیتے. سانس کے لیے ہمیں وہ چاہیے پانی، ہوا چاہیے، اور وہ چاہیے آکسیجن. ایسا کہ جو چیزیں ہیں ہماری دنیا میں، یہ چیزیں بالکل یہ دنیا میں ہے صرف. تو یہ زندگی الگ، یہ الگ زندگی ہے. اور برزخ کی زندگی بالکل الگ ہے، وہ الگ ہی زندگی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اشکال کیا ہوتا ہے کہ نا، اشکال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جہاں کچھ حدیثوں میں ہے کہ شہداء اب وہ زندہ رہتے ہیں. قرآن میں ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، سورہ آل عمران میں ہے کہ آپ اے نبی آپ گمان مت کریے کہ نا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور سورہ بقرہ میں ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ تم مت کہو کہ جو لوگ مر گئے اللہ کے راہ میں کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو یہ کیا مطلب کہ زندہ ہیں وہ، حالانکہ وہ مر گئے ہمارے سامنے، انتقال ہو گیا، وہ مارے گئے یعنی شہید ہو گئے، مر گئے. تو ہم بولیں گے وہ قرآن میں جو مطلب ہے زندگی کا وہ آخرت کی زندگی ہے، برزخی زندگی. ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ صرف شہید نہیں بلکہ سارے لوگ زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا، سارے لوگ زندہ رہیں گے. یعنی اس میں یا تو عذاب میں رہیں گے تو نعمت میں رہیں گے، یا تو عذاب میں یا تو نعمت میں. یعنی اس سے مراد ہے کہ ان کی روح ہے، کیا ان کی روح جو ہے، تو وہ زندگی الگ زندگی ہے. اور اس طرح سے یعنی جب اللہ رسول جب معراج گئے، جب اللہ رسول کا جب سفر ہوا معراج کا مکے سے، تو اللہ رسول نے فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا تو میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر، یعنی قبر میں. میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اگر ان کی اگر ابھی خبر کھولیں گے ان کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ ممکن نہیں کہ ان کا جسم ہی نہ ہو، یا ہو تو بھی ان کا جسم عام جسم ہو. لیکن اللہ رسول نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے خبر میں، وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو ہم بولے کہ ہاں وہ نماز پڑھیں گے، وہ یا وہ زندہ ہے، کھانا کھا رہے، وہ آرام سے وہ جنت کی ایک باغ میں ہے. ان کا قبر ایک جنت کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا ٹکڑا ہے. جیسا حدیث میں ہے کہ انسان کی قبر یا تو جہنم کا ایک ٹکڑا ہو یا وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہو. یہ سب چیزیں وہ الگ چیزیں، بالکل وہ زندگی الگ ہی زندگی ہے، بالکل الگ نیو زندگی ہے. اس لیے ہم بولتے ہیں انتقال ہوتا ہے. یعنی کہ انتقال، ہم دنیا کی زندگی سے منتقل ہو گئے برزخ کی زندگی میں، ختم. تو یہ نہیں کہنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ اپنی عقل لگاتے ہیں، جو حدیثیں آتی ہیں اس کو مانتے نہیں، وہ بولتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم بولیں گے نہیں، یہ زندگی الگ ہی ہے. جس طرح انسان جب یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، انسان دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. تو وہ 9 مہینے تک زندہ تھا، یا تقریباً 4 مہینے کے بعد جب روح جب پھونکتے ہیں تو کم سے کم 5 مہینے تو کم سے کم وہ غالباً روح اس کی یعنی 4 مہینے کے بعد اس پہ روح یعنی فرشتے پھونکتے ہیں یعنی حمل میں. تو 5 مہینے تو کم سے کم وہ روح اس میں یعنی اس میں روح تھی، تو وہ زندہ تھا. تو کس طرح اس نے سانس لیا، کس طرح کھانا کھایا، تو اس کی زندگی الگ تھی نا. ہاں وہ طریقہ ہے، لیکن یعنی وہ جو کس طرح تھے وہ جو ابھی ڈاکٹروں نے جو بیان کیا جو بھی ہے، تو لیکن وہ زندگی الگ تھی بالکل. پھر جب وہ دنیا میں آیا تو اس کی زندگی الگ ہو گئی. پھر جب وہ قبر میں جائیں گا تو زندگی الگ ہو جائے گی برزخ کی. پھر آخرت کی زندگی الگ ہو جائیں گی. تو اس طرح کی زندگی، ساری زندگی الگ الگ ہے، اور سب کے احکام الگ ہے. سب کا اللہ نے قانون الگ بنایا، سب کا طریقہ الگ بنایا بالکل. ہم۔ اس طرح سے قبر کا عذاب اور قبر کا عیش و آرام روح اور سب دونوں کے لیے ہوگا، اور کبھی صرف روح کے لیے ہوگا.
تو کبھی انسان کے جسم کو بھی تکلیف ہوگی، کہ یعنی جسم کو بھی یعنی وہ ملے گا کیا، یعنی عذاب ہوگا. اسی کا یعنی حدیث میں ایک ہے نا کہ جب انسان مرتے ہی روح پھر سے واپس آئے گی یعنی اس کے یعنی اس کے بدن میں اور اس کے جسم میں، یعنی دفن کرتے ہی پھر سے اس کی روح آئے گی، پھر فرشتے آ کے سوال کریں گے. تو کبھی کبھار انسان کے جسم کو بھی، اور کبھی اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ نا جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کو فرشتے آنی، یعنی جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نا جو لوگ نمازیں پڑھتے، جنہوں نے ایک نماز آئے کی تو فرشتے ان کو ایسے پتھر سے ماریں گے حتیٰ کہ ان کا سر پھٹ جائے گا، اور وہ ایسے چیخ ماریں گے وہ لوگ حتیٰ کہ ساری دنیا سنیں گے. ابھی تو ابھی تو بلا شک روح کے لیے نہیں، یہ تو آنی یہ جسم کے لیے ہے. پھر ہم وہی بات بولیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ ابھی الگ چیز ہے، دنیا سے الگ ہے. ممکن ہے کہ وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جو بے نمازی تھا، اگر ہم اس کی خبر کھو دیں گے تو وہ ممکن ہے کہ اس کی باڈی ختم ہو جائے پوری، یعنی کیڑے مکوڑے کھا لیے. لیکن ہم بولیں گے نہیں، اس کی زندگی الگ ہی بالکل. اب وہ برزخ چلا گیا تو ختم، دنیا کی زندگی کا تعلق ہی نہیں اس سے. وہ دنیا کی زندگی میں جو تعلق ہے یا جو چیز تھی جو ہم سمجھتے ہیں وہ سب بالکل نہیں ہے. اس کو عذاب ہوگا، اس کی جسم کو عذاب ہوگا، لیکن کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، کہاں ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ غیب ہے. اس کی زندگی الگ ہی ہے، وہ زندگی کیا ہے، الگ ہے. ہم جو بھی حدیث ہے اس کو مان لیں گے، جو حدیث میں اس کو مانیں گے اور حقیقت ہے. اس طرح سے دماغی موت شرعی موت نہیں ہے، دماغی موت شرعی موت نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں کچھ لوگ یعنی ہمیشہ یعنی کچھ لوگ کی موت ہو جاتی ہے، لیکن موت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی سانس جاری رہتی اور دل کی دھڑکن جاری رہتی، لیکن دماغ کام نہیں کرتا بالکل، دماغ بالکل وہ آیا تھا ختم. اس کو بولتے ہیں موت، دماغی موت. تو ہم بولیں گے دماغی موت سے انسان کی موت واقعی نہیں ہوتی، دماغی موت سے انسان کی موت واقعی نہیں ہوتی. یعنی ہم نے بولیں ختم یہ مر گیا نہیں، جب تک کہ اس کی دل کی دھڑکن اور سانس جاری ہے تو وہ زندہ ہے، اگرچہ اس کا دماغ ٹوٹلی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی دماغ کی یعنی. اب یہ ہے کہ اگر مریض کے سارے اعضاء خود کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ یعنی جو ایسے یعنی آلات کے ذریعے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ انسان کی دل کی دھڑکن خود ہی نہیں ہو رہی، بلکہ مشین کے ذریعے اس کی دل کی یعنی دھڑکنیں ہو رہی ہیں. اس طرح سے سانس بھی خود ہی اس کو لینا نہیں آ رہا، بلکہ وہ مشین کے ذریعے سانس لے رہا. اس کو کہتے ہیں ریسوشن، جو یعنی اکوپمنٹ جو آلات ہیں. اور اس کی موت عنقریب یقینی ہے، یا ان آلات کا استعمال، جو آلات ہیں جو مشینیں ہیں، مشینیں جو آلات ہیں، ان کا استعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ان باتوں پر 3 بھروسے دار ڈاکٹروں نے گواہی دی، کہ 3 معتبر بھروسے دار ڈاکٹروں نے، اگر تین ڈاکٹروں نے اور 3 بھروسے دار اور معتمد اور باعتماد ڈاکٹروں نے کہا کہ کہ ہاں ختم یہ مرنے والا ہے، تو پھر اس حالت میں جائز ہے انسان کو، یا اس کے جو قریب، یا اس کی جو اس کی ولی ہیں، جو اس کے جو قریبی لوگ ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ دستخط کر سکتے ہیں DNR پر. یعنی کیا مطلب کہ وہ نکال دیں اس سے کیا ہے، جو بھی آلات ہیں اس سے نکال دیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے معلوم کیا ہوا، کہ اگر اس سے معلوم ہوا کہ ابھی مریض کی حالت بہت کمزور ہے، یعنی کہ وہ بھی سانس لے رہا ہے صرف آلات اور مشین کے ذریعے، اور توقع ہے کہ ممکن ہے کہ 2 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد وہ اپنے طبیعی طور پر وہ یعنی جس طرح عام طور پر لیتا ہے اس طرح وہ سانس لینا شروع کر دے، تو اس وقت حرام ہے اس کو نکالنا، یہ سارے چیزیں آلات نکالنا، بلکہ آلات اس کو ہم رہنے دیں گے. لیکن اگر 3 ڈاکٹروں نے کہا کہ ختم، اگر 10 سال بھی لگا دیں ان مشینوں کو، تو پھر وہ زندہ نہیں ہوگا، یعنی بلکہ یہ بھی مشین کے ذریعے اس کی دل کی کے دھڑکنیں ہیں، وہ سانس لے رہا. 10 سال تک بھی اگر لگا کے رہیں گے تو فائدہ نہیں ہے، تو وہ اسی رہے گا، تو ختم. پھر اس حالت میں جائز ہے. اور 3 ڈاکٹروں نے، جو معتمد اور باعتماد اور بھروسے دار ڈاکٹروں نے اگر کہہ دیا، تو پھر ہم نکال دیں. اسی کو لوگ کہتے ہیں عام طور پر ڈاکٹر والے، یعنی جو ہاسپٹل، جو میڈیکل والے، یا جو وہ ہیں ہاسپٹل والے، کہتے ہیں کہ آپ سائن کریں کہ اگر کچھ ہوا تو پھر آپ ذمہ دار ہے، تو اس کو بولتے ہیں DNR. تو اس پہ کر سکتے ہیں. اگر یہ 3 جو علماء نے کہا کہ یہاں پر شیخ بن باز وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ 3 بھروسے دار ڈاکٹروں نے کہا کہ ختم، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر نکال سکتے ہیں. ورنہ پھر آپ نہیں نکالیں گے، نہیں رہنے دیں گے. اگرچہ خرچہ اگر بہت آ رہا، وہ مسئلہ الگ ہے. خرچہ بہت آ رہا اس کا،
लेकिन जब तक वो जिंदगी की उम्मीद है तो जिंदगी उसकी बचाएंगे कोशिश करके। तो फिर आठवीं चीज़ ये है कि अगर मैयत हामिला औरत हो और हमल की जिंदगी की उम्मीद हो तो मैयत का काटना जायज़ है। अगर किसी हामिला औरत का इंतकाल हो जाए और बच्चा यानी उसके पेट में है, पेट में है, तो और डॉक्टरों ने कहा कि हाँ, कि इस बच्चे की जिंदगी उम्मीद है, तो जायज़ है कि ना हम वो बच्चे को निकालें। तो ये कुछ तंबीहात थे मौत के मुतालिक, ये थे मौत के मुतालिक। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद मैयत के मरने के बाद जो काम करना मसनून है। मै उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ आ रही होगा, हाँ, वाज़ेह है, और साथ में हम लोग भी साथ में नहीं है, सब वाज़ेह है इंशाल्लाह। हमने जो पढ़ा अभी तक सब वाज़ेह है या वाज़ेह नहीं है, या कोई सवाल है? अगर कोई सवाल है तो आप लोग सवाल करें, यानी हर्ज नहीं है। या अगर सब वाज़ेह है तो कहेंगे सब वाज़ेह है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक। अब हम पढ़ेंगे मैयत के मरने के बाद। अभी हमने उससे पहले पढ़ा था मैयत के मरने से पहले या मरते वक्त क्या काम करना है। अब है मैयत के मरना, मतलब मर गया यानी यकीन हो गया कि मर गया है, यकीन हो गया कि मैयत का इंतकाल हो चुका है, तो क्या करना है? तो पहला काम करेंगे कि उसकी आंखें बंद करेंगे। उसकी आंखें, उसकी आंखें क्या करेंगे? उसकी आंखें बंद करेंगे। अब यहाँ सवाल है कि ना मैयत के आज़ा यानी को डोनेट करना, इसमें तफसील है, और यानी इसमें हर मैयत का मसला अलग होगा, ठीक है ना। अगर किसी ने मरने से पहले कहा कि यानी अभी जैसा कि मौजूद है यहाँ पर, यानी यानी सऊदी अरब के अंदर भी है, यानी सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि मईत से पहले, मरने से पहले उससे पूछते हैं कभी कभार, क्या आप तैयार हैं, क्या आप राज़ी हैं कि आपके मरने के बाद हम आपके पार्ट्स को डोनेट करें, यानी यानी दें और डोनेट करें। तो अगर अगर वो करता है वसीयत तो हर्ज नहीं है, जायज़ है। इस पे उलमा ने फतवा दिया है, और अक्सर उलमा ने यही कहा है कि यहाँ के कि अगर वसीयत करता है मैयत तो फिर जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है, वरना जायज़ नहीं है। तो इस तरह के अन्य और कई मसले हैं इसमें मैयत के एतबार से, उसके आज़ा को डोनेट करना, या अगर बहुत ज़रूरत पड़ रही किसी की तो उसके बगैर उसकी वसीयत की भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसमें भी यानी इसमें तफसील, सही हुक्म, सही मसला ये है कि हर मसले का हुक्म अलग लगाएंगे, आम हुक्म नहीं लगाएंगे, बल्कि हर मसले में उस वक्त यानी उलमा कराम से पूछेंगे कि इस तरह का मसला है। तो फिर उस वक्त यानी आलिम देखकर, और उस वक्त आलिम और जो डॉक्टर वगैरह सब देखकर एक मुतफक एक फैसला करेंगे, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल मना या बिल्कुल यानी जायज़ का फतवा नहीं लगाएंगे। इस तरह से वो भी है क्या, यानी उसकी वो करना, तशरीह बोलते हैं, कि जो करते हैं कि यानी डॉक्टरी सिखाने के लिए, यानी जो डॉक्टरी जो बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टरी जो करते हैं, मेडिकल जो पढ़ते हैं, तो उनको सिखाने के लिए बॉडीज़ की ज़रूरत होती है। बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि पूरी बॉडीज़ को खोल खोल कर उनको जो पढ़ाते हैं। तो और ये मौजूद भी है दुनिया में। तो क्या है, जायज़ ही नहीं है, इसमें तफसील है, यानी वो अलग मसला है। नाम लैब के अंदर वगैरह जो भी है, तो उसकी हर इसमें ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल को हम क्या करेंगे, हर मसले को अलग से उस वक्त आलिम से पूछ कर करेंगे। तो पहला काम ये है कि, और उसमें यानी उलमा ने इजाज़त दी है हकीकत में से कि डॉक्टरी सीखना ये क्या है, वाजिब है, यानी और डॉक्टर बनना ज़रूरी है। अगर और अगर डॉक्टरी बगैर इसके अगर नहीं हो सकती तो फिर मुमकिन है कि इसको बहुत से उलमा ने इसकी इजाज़त दी है ना। लेकिन हाँ, उसमें खुद से नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त यानी उलमा कराम से पूछ कर वगैरह उसमें उसमें आगे बढ़ेंगे। अब मईत के मरने के बाद जो काम करना मसनून है, पहला काम ये है कि उसकी आंखें बंद करेंगे। उसकी आंखें आंखें खुली होती तो हम क्या करेंगे, उसकी आंखें बंद कर देंगे, उसकी आंखें बंद करेंगे। इस तरह से मुंह को आने बांधेंगे किसी चीज़ से। क्या करेंगे, मुंह को क्या करेंगे, मुंह को बांधेंगे किसी चीज़ से, वैसे कि मुंह नहीं, मुंह से कुछ चीज़ अंदर चले जाए गंदगी, या कुछ चीज़ निकले अंदर से, दोनों भी हो सकते हैं। तो क्या करें, मुंह को बांध दे। ये नहीं कि बस मुंह को बंद कर दे, मुमकिन है अगर बंद करेंगे तो मुमकिन है कि फिर से खुल जाए, तो कोई कोई चीज़ से उसको बांध दे। क्या करें, कोई चीज़ से उसको बांध दे।
اور یہ تو ہوتا ہے اکثر، یعنی جو آج کل تو یہ چیزوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کسی کے جو یعنی ہاسپٹل میں یہ لوگ خود سارا کام کر دیتے ہیں، ہاسپٹل وغیرہ میں اس طرح سے جوڑوں کو نرم کرنا، جوڑوں کو نرم کرنا تاکہ غسل میں آسانی ہو، انسان کے جو جوڑے ہیں، جو وہ ہیں جوائنٹس، اس کو نرم کرنا، یعنی پیر کو کھولنا بند کرنا اور لمبے کر، تاکہ اگر یہ نہ ہو کہ وہ انسان بیٹھے بیٹھے اس کا انتقال ہو گیا یا کسی تو پھر اگر ہم اے سی رکھ دیں گے تو ممکن ہے کہ اس کے جوائنٹس وہ ہو جائیں، سخت ہو جائیں اور جم جائیں، پھر تو غسل میں بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور یہ تو کیا کریں، ہم کیا کریں گے مرنے کے بعد ان کے جوڑوں کو نرم کریں گے، یعنی نرم سے مراد یہ ہے کہ کھولیں گے بند کریں گے تاکہ کیا ہو کہ نا غسل کرنے میں آسانی ہو۔ کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیں گے، یعنی فوری اگر معلوم یقین ہوگا کہ مر گیا تو کیا کریں گے، اگر اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو کیا کریں گے، اس پر اس کو مکمل ڈھانپ دیں گے کپڑے سے، اس طرح سے کسی تخت پہ رکھا جائے گا، کسی اچھی جگہ پر، تاکہ اس کو لوگ دیکھنے کے لیے، آنے کے لیے، غسل دینے کے لیے آسانی ہو۔ یہ نہیں کہ اگر وہ کہیں کئی جگہ پر ہے نہیں، اس کو وہاں ہٹا کر کسی لمبے جگہ پر، یعنی کسی کھلی جگہ پر اس کو وہاں پر رکھ دیں گے اور اسے وہاں پر لٹائیں گے، اور کپڑے بھی نکال دیں گے اس کے، جو کپڑے اوپر نے بتایا، ممکن ہے کوئی اس کا پینٹ شرٹ تھا یا توپ تھا یا کچھ جو بھی تھی، جو بھی انسان جو اس کو نکال کر کیا کریں گے کسی اور، بلکہ عام کپڑے سے بس اس کو کیا کریں گے ڈھانپ دیں گے، وہ کپڑے یعنی کسی کے کام میں آتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک اس کا مال ہے جو وہ چھوڑ کے گیا، جو بھی چیزیں وہ اسے نکال دیں گے، اس پہ جو بھی ہے جوتے وغیرہ، چپل، ہر چیز جو بھی ہے اسے نکال دیں گے، اس کے میت سے وہ چیزیں نکال دیں گے، اور اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھیں گے، اور یہ کبھی ہوتا ہے کہ کبھی انسان کا پیٹ یعنی پھیل جاتا اور موٹا ہو جاتا اچانک، یعنی میت کا، تو علماء نے کہا کہ نا بہتر یہ ہے کہ نا اس کو اس کے پیٹ پر کوئی چیز رکھ دیں تاکہ اس کا پیٹ یعنی یعنی کیا ہو کہ اس کا پیٹ یعنی موٹا نہ ہو اس طرح سے، اور لیکن یہ غالباً یہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کہ کیوں، یہ اس لیے کہ ابھی یا تو اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ یا تو میت کا انتقال ہو، یعنی کسی کلینک میں یا ہاسپٹل میں، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے ڈائریکٹ وہاں رکھ دیں گے فریج میں، یا وہ نا فریزر میں، تو فریزر میں اگر رکھ دیں گے برف یعنی جہاں ٹھنڈ، تو پھر وہاں یہ سب چیز نہیں ہوں گے، یہ سب چیز ہوتی ہے گرمی سے اور اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہ اسی رکھتے ہیں فریزر میں تو ختم، تو کچھ نہیں ہوگا فریزر میں رکھنے سے، اگر نہیں، اگر فرضاً اگر کسی جگہ یعنی وہاں پر یہ فریزر نہیں، فریزر تو پھر اس پہ چیز رکھیں گے۔ اس کی تیاری اور نماز جنازہ اس کے دفن میں جلدی کریں گے، تاخیر نہ کریں گے، تاخیر کرنا منع ہے، حدیث میں ایک ہے نا اسرعوا بالجنازہ کہ جلدی کرو، کیوں، اگر تو فرمایا کہ اگر وہ اچھا آدمی ہے تو اس کو ہم تو وہ جلدی تک، وہ جلدی اپنے اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائے گا، یعنی جلدی وہ جنت تک، جلدی وہ یعنی اپنی نعمت تک پہنچ جائے گا جلدی، اگر وہ برا ہو، اگر کیا ہو، اگر وہ برا ہو تو پھر ہم خواہ مخواہ کہ ہم اس کے ایک برے انسان کو ہم کیا کریں گے اپنے سروں پہ رکھے ہوئے ہیں یا اپنے پاس سے نا ختم اس کو نکال دیں گے، تو ٹھیک ہے نا، تو چاہیے کہ اس کی تیاری جلدی کریں، اس کی نماز جنازہ بھی، اور دفن کیا کیا کریں کرنے میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، اور اس کا جو قرضہ ادا کیا جائے، اس کا قرضہ ادا کیا جائے اور وصیت نافذ کی جائے، اس کا قرضہ ادا کیا جائے اور وصیت نافذ کی جائے، اسی کا یعنی قرضہ وہ ضروری ہے، اسی کے میت کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ قرضہ ادا نہ ہو، حدیث میں ایک ہے نا کہ مومن کی نفس یعنی اٹکی ہوئی رہے گی اس کی قرضے سے، اور حتیٰ کہ شہید کے بارے میں ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہوں گے سوائے قرضے کے، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضے کے، تو ویسے انسان چاہیے کہ نا وہ اس کا خاص خیال کرے، تو یہ چیزیں ہیں جو چاہیے کہ انسان ہم کریں گے میت کے ساتھ، اس کے مرنے کے بعد، ہم نے اس سے پہلے پڑھا مرتے وقت کیا کریں گے، پھر ہم نے پڑھی موت کی نشانیاں، اب یہ ہے میت کے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ چیزیں، اب اس کی متعلق کچھ تنبیہات ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے جو ابھی دکھا تھا کہ نا اس زمانے میں پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فریزر میں میت کو رکھتے ہیں، تو پھر اس طرح سے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے رکھنے کی، اگر فریزر میں ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، میت کے چہرے کا بوسہ دینا جائز ہے، اگر کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو پھر اگر کچھ آتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے چہرے کا بوسہ دے، جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے بوسہ دیا، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اور اور ان کا بوسہ دیا چہرے کا، اور فرمایا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ. تو اس طرح تو یہ جائز ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں نا یہ جائز ہے کہ میت کے چہرے کا بوسہ دینا جائز ہے. اس طرح سے یہ ہے کہ میت کو مرنے کے بعد شہادے کی تلقین نہیں کریں گے، اور نہ ہی دفن کے بعد. ختم، یہ واضح ہے. مر گیا پھر مرنے کے بعد پھر اس کو بولنا پڑھو لا الہ الا اللہ، یا دفن کرنے کے بعد بولنا کہ بولو اللہ ربی، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. بلکہ یہ تو بدعت ہے، بلکہ یہ شرک والوں کا طریقہ ہے، اہل شرک کا، کہ میت کے دفن کرنے کا کیا کرتے، وہاں اوپر کھڑ کے بولتے کہ چلو بولو لا الہ الا اللہ، بولو میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، بولو میرا رسول، میرا نبی، میرا رسول میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بولو میرا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی بس وہ جھوٹ ہے، کچھ ہے حقیقت ہی نہیں ہے. اور بس لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں وہ لوگ، بعض جو جھوٹے ہیں، جو پیر مرشد ہیں، بس ان لوگوں کا بس یہ کاروبار ہے صرف، کہ وہ لوگ بولتے چلو. اگر تو میت بولتا تو کیا ہوتا ہے کہ میت کیا کرتا مرنے سے پہلے ان کو بولتا کہ آپ کیسے بھی آ کے مجھے میرے قبر پہ مجھے پڑھانا، اور مجھے تلقین کرانا سوالات یعنی جوابات سوالات کے. تو وہ آتے ہیں، تو یہ غلط ہے سب. نہ سب یہ کچھ نہیں پڑھیں گے. میت کی انتقال کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے، انتقال ہو گیا اس کا ختم. نہ تلقین کرائیں گے شادی کی، نہ دفن کرنے کے بعد سورہ یاسین میں پڑھیں گے. اور یاسین پڑھنا تو بہت مشہور ہے ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں، بلکہ یہ کیا ہے، بدعت ہے. سورہ ملک پڑھنا، سورہ رات پڑھنا، ایسا صحیح نہیں. کسی میت کے قریب کا انتظار کرنا جائز ہے. کسی میت کے قریب کا انتظار کرنا جائز ہے. ہاں ہاں، ہم نے کہا کہ اصل تو جو ہم نے کہا کہ نا جلدی سے کریں گے، اس کو دفن کرنے میں، اس کی نماز پڑھانے میں جلدی کریں گے. لیکن اگر کسی قریب کے آنے کا اگر انتظار ہے تو کر سکتے ہیں. یعنی اگر اس کا بیٹا، ایسا کہ اگر انتقال ہوا انڈیا میں، اس کا بیٹا سعودی عرب میں ہے، تو وہ جا رہا ہے جلدی سے، تو اس کو آج تک اگر کرتے ہیں انتظار تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ختم. ایسے کہ اس کی اس میں اس کے لیے کیا ہے، اس کے اس میں اس کی آسانی ہوگی. یعنی اس کے وہ جو بچہ ہے، جو اس کا جو بیٹا ہے جو اسے دور تھا، اس کا ایک خیال رہے گا، اس کا کیا رہے گا، ایک خیال رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ نا کہ ہم کیا کریں گے نا، اگر کوئی آتا ہے اس کا قریبی، اس کا بیٹا ہو یا والد ہو یا بیوی ہو، تو چاہیے کہ نا اس کا ہم انتظار کریں، حرج نہیں ہے، اس کا ویٹ کریں. میت کے وارثین کو چاہیے کہ اس کا قرضہ جلدی ادا کریں. میت کے وارثین کو چاہیے اس کا قرضہ جلدی ادا کریں. اسی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی جان اس کی قرضے اس کے قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے. مومن کی جان اس کی قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے، جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو. جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو جائے، تو اس کی جان اٹکی رہے گی. یعنی کیا مطلب، اٹکی ہوئی ہے. یعنی یعنی اس سے مراد بات نہیں کہ یہ کہا کہ ہے نا وہ یعنی اگرچہ وہ جنتی ہے تو وہ داخل نہیں ہوگا جنت میں، یا نعمت اسے نہیں ملے گی، اٹکی ہوئی رہے گی. کب تک؟ جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو چاہیے کہ نا وارثین کو چاہیے کہ نا وہ اس کا قرضہ ادا کریں. قرضہ کیا کریں، اس کا ادا کریں جلدی. اور وہ قضا یعنی یہ جتنا ممکن ہے جلدی کرنا کریں. ٹھیک ہے نا، جتنا ممکن جلدی کرنا کریں. طيب. اس کے بعد یہ ہے کہ نا اس کا یہ ہے کہ نا یعنی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یعنی یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول، اگر میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤ، اور تم یعنی اس حالت میں کہ تم صبر کرتے ہوئے اور ڈٹے رہے اور بھاگے نہیں، اور پیٹ موڑ کر یعنی بھاگے نہیں، منہ- تو تم صبر کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور تم صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے کہ جہاد کر رہے تھے، نہیں سب. تو دو شرط ضروری ہے، دو شرط. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے جہاد کیا، اور سیکنڈ اس نے صبر کیا اور بھاگا نہیں، منہ یعنی پھیر کر بھاگا نہیں. تو تو آگے بڑھ رہے ہو اور پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہو، تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے. تو سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے. ٹھیک ہے نا. اب جو اگر کوئی بھاگ جائے، اگر کوئی شخص کیا کرے، بھاگ جائے، صبر نہ کرے، جہاد کر رہا
اور دیکھا کہ دشمن بہت زیادہ، بہت بہت پاورفل ہے، تو بھاگ گیا، بولا کہ ختم، افادانی لڑکے بھاگ گیا. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے، سورہ انفال میں ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اپنی پیٹھ یعنی پھیر کر بھاگ جائے، تو اللہ کا اس پہ غصہ ہے، اللہ کی لعنت ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں. اس سے کیا ہوا، اس نے اسلام کی کیا کیا، اسلام کی اس سے یعنی اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا. حالانکہ اسلام تو عزیز ہے، اسلام عزیز ہے ہمیشہ، لیکن یہ چیز بالکل منع ہے. ہاں انسان صبر کرے اور لڑے، اگر شہید ہو جائے، مر جائے تو شہید ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن بھاگے نہیں. اس طرح سے انسان جو وصیت کرتا ہے تو وصیت ایک تھائی سے زیادہ نہ ہو، ایک تھائی حصہ سے. تو اگر اس کے پاس یعنی اگر 30 ریال چھوڑ کے گیا وہ 30 ریال، تو 10 ریال تک کر سکتا ہے، اس کی لمٹ یعنی 10 ریال ہے. اگر 3,000 ریال ہے، اگر 3,000 ہے تو صرف 1,000 ریال کی کر سکتا ہے وصیت. اور باقی دو تھائی حصے، باقی 2/3 کیا ہوں گے، باقی 2/3 رہیں گے اس کے وارثین کے لیے. اور وصیت کو وارث نہیں کریں گے، اور وصیت کو یعنی اور وصیت وارث کو نہیں کریں گے، یعنی بیٹے کو نہیں کریں گے وصیت، جو وارث ہے اس کو نہیں کریں گے وصیت. بیٹا بیٹی، والد والدہ، بیوی، ان کو نہیں کریں گے وصیت. وصیت ہوگی جو غیر وارث کو، جو وارث نہیں ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ لا وصیت لی وارث، وارث کو نہیں کریں گے وصیت. ٹھیک ہے نا اس میں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے نا، کہ موت کی خبر سننے پہ کیا کرنا ہے. اگر کسی انسان نے موت کی خبر سنی، ہمیں موت کی خبر آئی کسی کی، تو ہم کیا کریں گے، ہاں تو ہم کیا کریں گے. ابھی ہم نے پڑھا میت کے، تو میت کے متعلق ہم کیا کریں گے، میت کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے. اب ہم پڑھیں گے، ہم اپنے بارے میں، اپنے ساتھ کسی کی میت کی موت سننے کی پر کیا کریں گے، خبر سننے پر سب سے پہلے کیا کریں گے، صبر کریں گے. موت کی خبر سننے پر صبر واجب ہے، موت کی خبر سننے پر صبر کرنا واجب ہے. اور بے صبری حرام ہے، اور بے صبری حرام ہے. ہم نے موت کی خبر سنی تو لازم فوری صبر کریں، اسی وقت فوراً صبر کرنا. اور بے صبری حرام ہے. اور جو میں نے یہاں جو حدیث ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک عورت پر، ایک عورت کے پاس سے، جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ سے ڈر اور صبر کر. تو وہ بولی کہ تو وہ عورت بولی کہ تم یہاں سے، آپ جائیے یہاں سے، آپ کو نہیں معلوم، جاؤ یہاں سے، آپ کو نہیں معلوم کہ مجھ پر کیا مصیبت کیا آئی، اب وہ آپ کو نہیں معلوم. وہ اس نے یہ بات اس لیے کہی، یعنی اس لیے کہی کہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے کہا کہ اری تم اسی بات کہہ رہے، یہ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے، اور تم اسی بات کہہ رہے. تو وہ لڑی اللہ کا رسول تھے. تو وہ گھبرا گئی، فوری بھاگ گئی، اور فوری کیا کری، بھاگ کے گئی اللہ کے رسول کے پاس. تو اللہ کے رسول اپنے گھر چلے گئے تھے. تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچی تو ان کے گھر، اللہ کے رسول کے گھر پہ کوئی وہ نہیں تھا، یعنی دربار نہیں تھا، یا وہ نہیں تھا یعنی چوکی دار، بواب جو بولتے ہیں. یعنی اللہ رسول کا ڈور کھلا تھا ہمیشہ، جو بھی آئے ملنا آ سکتا تھا. یہ نہیں کہ بالکل کوئی یعنی سیکرٹری ہے یا کچھ پہلے کام والے ہیں وہ، بلا شک ڈور کھلا تھا، جو چاہے آ کے مل لے. اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سوری، میں معذرت چاہتی ہوں، معاف معاف کریے، میں آپ کو پہچان نہیں سکی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبر تو انما الصبر عند الصدمة الاولى. آپ نے فرمایا صبر تو جب صدمہ شروع ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے. صبر تو کب ہوتا ہے، صبر تو جب یعنی اس وقت ہوتا ہے. تو حدیث میں کیا ہے کہ صدمہ شروع ہوتے وقت، تو جب صدمہ آتے ہی، فرسٹ جب مصیبت کی خبر سنتے ہی، جب انسان کو جب خبر ملتی ہے، بڑی بڑی یعنی بری خبر، یا مصیبت کی خبر، یا کسی قریبی شخص کی خبر، اور حقیقت میں جیسا کہ یہ ایک عام بات نہیں ہے، حقیقت میں مشکل ہے اگر کسی، اور یہ ہونے والا ہے. یعنی ہم میں سے جو بھی ہیں، ہر انسان کو اگر کسی کو ہو گیا تو وہ جانتا ہے کہ اگر کسی انسان موجود ہے ہمارے ساتھ، اگر اس سے یہ چیز ہوئی ہے ساتھ میں، تو وہ جانتا ہے کہ کس طرح بڑی مشکل ہوتی ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. اور اگر نہیں ہوا تو وہ ہونے والا ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنیں گے بڑی مصیبت،
یہ ہم کسی کی مصیبت ہم سنبھالیں گے، دو میں سے کہوں گا، یعنی اگر ہماری ہو جائے موت تو ہمارے لوگ، یعنی ہماری موت یعنی مصیبت کو لوگ برداشت کریں گے۔ تو صدمہ اولا جو ہوتا ہے، جب صدمہ جب انسان کو جب خبر ملتی ہے تو اس وقت صبر کرنا یہ بہت بڑا صبر ہے، اور بہت بڑا اس کا ثواب بھی ہے۔ اور اس وقت بے صبری کرنا غلط بھی، حرام بھی ہے، جائز نہیں ہے، منع ہے بے صبری کرنا اس وقت۔ وہ امتحان کی جب وقت ہے، امتحان کا ہے، یعنی اس وقت وہ ایک آزمائش ہے، اور امتحان کا وقت ہے وہ، کہ صبر کرتے نہیں کرتے۔ ہاں اس لیے کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ صدمے یعنی شروع ہوتے وقت ان صدمۃ الاولا، کہ جب صدمہ ہوتا ہے پہلا، تو پہلا جب وہ جھٹکا ہوتا ہے، جب پڑتا ہے انسان ابھی آرام سے بیٹھا ہوا، اچانک فون آیا کہ اس کا انتقال ہوا، کسی کا قریب، کسی یعنی شوہر کا، بیوی کا، بیٹے کا، والد کا، اچانک، تو اس وقت انسان برداشت نہیں کرتا، لیکن جب کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صدمے اول، اور جب جیسی انسان کو مصیبت پہنچے اس وقت صبر کرنا۔ وہ اب ایک صبر تو یہ ہے کہ انسان رو لے اور اللہ کے تقدیر پہ اعتراض کر لے اور غلط بات کہہ لے، سب چیخ پکار کر لے، پھر بعد میں وہ بولے کہ میں صبر کرتا ہوں، یہ تو کیا خطر ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اسے اللہ سن نے کیا فرمایا اس عورت سے، کہ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمة الاولى، اور انسان جان لے کہ دنیا ایسی ہے، دنیا تو ایسی ہے، دنیا میں تو یہ آنے والی یہ چیز، تو انسان برداشت کرے، اور اپنا کو تیار رکھے ان ایسے مواقف پر، یعنی ان ایسے موقع آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھے اور ریڈی رکھے، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، نہیں مارا، موت کبھی آ سکتی کسی کو، خود کو موت آ سکتی کبھی بھی، تو خود تیاری کرے اپنی موت کی، اور تیار، اور اس کے قریبی رشتے داروں کی، قریبی لوگوں کی بھی آ سکتی موت، تو ہمیشہ تیار رہے وہ صبر کرنے کے لیے۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہم وہ بولیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو بولتے ہیں استرجاع، استرجاع کہنا، ان للہ، یعنی یہ کہنا، کیا کہنا، ان للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اور اسی کے قرآن میں ہے، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بضرور، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، مختلف طریقوں سے، یعنی خوف سے، ڈر سے، والجوع بھوک پیاس سے، ونقص من الاموال اور مال میں کمی سے، یا جانوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، والانفس والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا، یہ آزمائش ہے، لازمی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ضرور بضرور، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکیدی ہے، نون تاکیدی، یہاں پر دو تاکید ہے، لام بھی ایک مؤکدہ ہے اور نون بھی یہ مؤکدہ ہے، دو تاکید اللہ نے کی یہاں پر، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، جانوں میں کمی سے، اور پھلوں میں کمی سے۔ پھر فرمایا کہ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے جو صبر کرنے والوں کو، صبر کریں گے خوشخبری ہے۔ کون صبر کرنے والے، کون ہے یہ لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی آتی مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا بولتے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ہم خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہمیں اسی طرف آنی جانا لوٹ کر۔ اب اس کا اصل جو معنی انسان غور کرے، یہ جو انسان جب انسان کو کوئی آتی ہے بڑی مصیبت، خاص طور پر جان کی مصیبت، کسی کے بیٹا کا انتقال ہو جائے، بیٹی کا، شوہر کا، بیوی کا، باپ کا، ماں، والد کا، والدہ کا، امی کا، بھائی کا، سگی بھائی کا، سگے بہن کا، تو یہ انسان کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس چیز کو جو بجاتی ہے، جو ختم کرتی ہے، یہ چیز صرف یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ، یہ وہ جو لفظ ہے نا، یہ اگر انسان کہہ دے تو اس کی جو دل میں جو وہ ہوتی ہے غصہ یا جو حرقت ہوتی ہے، وہ اس کلمے سے ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کا ہم یہ کلمہ کہیں گے اس کو معنی سمجھ کر، ہم خود اللہ کے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تھی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی، تو پھر جب اللہ نے اگر کوئی چیز اللہ کی اپنی لے لی تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اور ہمیں لوٹ کے جانا بھی اللہ کی طرف، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو جب انسانی جب یہ پڑھتا ہے کلمات تو پھر وہ ختم، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
تو ہم سب اللہ کے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں کیا ہے کہ جب اگر ہم کریں گے تعزیت کسی کی، تو ہم اس کو یہ بولیں گے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ہے، جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، اللہ کی مرضی، سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، ہم اللہ کے سب اللہ کی بادشاہت میں ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، تو اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، بس اللہ کی مرضی۔ تو یہ کلمہ کہنے سے مصیبت کا جو وقعت ہے، جو اس کا جو بوجھ ہے، وہ بہت کم ہو جائے گا یہ پڑھنے سے۔ تو فوری ہم یہ بولیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ نے اس کی آگے کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں یعنی اس آیت کی فوری بات میں نے یہاں پر آیت ذکر نہیں کی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی درود ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہے، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ ایسا یہ ہے کہ اور اس طرح سے یہ فرماتے ہیں مسلم نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ جسے مصیبت پہنچے اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، طبعا یہاں پر میں نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے، یہ دعا تھی یہاں پر، کہ اس کا یہاں پر ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو یہاں پر وہ دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نام کہاں پر ہے دعا؟ ذکر نہیں کیا یہاں پر، ٹھیک ہے، بھول گیا یہاں پر وہ حذف ہو گئی، تو وہ دعا ہے عربی، اور اس کا یہ مطلب ہے اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، وہ ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ تو کیا ہوگا؟ تو 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 کیا ملے گا اگر کسی انسان نے یہ بات کہی، یہ دعا پڑھی، یہ دو دعائیں پڑھی، تو مگر اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کا اجر دے گا اور اس کا بہترین بدلہ اسے عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں محسن نے فرمایا جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹی کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے بولتے ہیں کہ ہاں ہم نے آپ کے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ یعنی کسی کا بیٹے کا انتقال ہونا یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یعنی انسان برداشت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی صبر کرنا اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا کیا ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اللہ کے رسول کے سارے بیٹوں کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہوا، اور 3 جو بیٹیاں تھیں ان کا انتقال ہوا اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ تو فرشتے بولیں گے ہاں ہم نے آپ کے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے، تو پھر فرمائیں گے تو کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لی؟ تو ہمارے بیٹے کیا ہیں؟ بچے ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں اور ایک پھل ہے دل کے، تو اللہ بولیں گے کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل تم نے لے لیا؟ جو اس کے بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، تو فرشتے بولیں گے ہاں ہم نے لے لیا۔ تو اللہ بولیں گے کیا تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو میرے بندے نے کیا کہا؟ اس وقت اس کی زبان سے کیا نکلا؟ تو فرشتے بولیں گے اس نے تیری تعریف بیان کی اور کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اس نے تیری تعریف بیان کی اور تیری حمد بیان کی اور کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ بولیں گے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے! لیکن کام بھی اتنا بڑا تھا، کام بھی جب بیٹے کے اور اپنے بچے کی انتقال کے بعد انسان اپنی زبان سے وہی کہے، اللہ کی تعریف بیان کرے اور وہی بات کہے جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ رسول نے یہی کیا، جب اللہ رسول کے ہاتھ میں جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے کا، ابراہیم کا، تو اللہ رسول نے انہیں اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور دیکھ رہا تھا کہ ان کی وہ روح نکل رہی بچے کی۔ جب انتقال ہوگا بچے کا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان القلب لا يحزن، بلا شک دل کو غم ہوتا ہے، والعین لا تدمع، اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وان علی فراقک یا ابراہیم المحزونون، اور اے ابراہیم، جو اللہ کے بیٹے کا نام تھا ابراہیم، اے ابراہیم، ہمیں بہت غم ہو رہا ہے تو تمہارے انتقال سے۔ پھر فرمایا ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوں گا۔
تو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اور کہا بھی، اور خود پریکٹیکل طور پر سکھایا ہے کہ کس طرح ہم کریں گے. اس کے بعد پھر جائز ہے کہ ہم میت پر رونا جائز ہے. میت پر ٹائم ہوگا وہ 10 بج گئے. ہاں تو ممکن انشاءاللہ کافی ہے، یا ہم یا اسے ختم کر لیں گے. اور کچھ چیزیں باقی، 2 3 چیزیں باقی ہیں، ختم کریں گے. ختم کافی ٹائم ہو گیا. ممکن نہیں ختم، نیکسٹ کلاس میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کافی انشاءاللہ آج نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.